اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ سورۃ النحل آیت 28۔ فرشتے جن کی روحیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں گے، تب وہ کافر تسلیم کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اس سے پچھلے آیت میں فرمایا تھا قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ صاحبان علم جو ہے وہ کافروں کو قیامت کے دن کافروں کو ان کی قسمت کا اعلان کریں گے۔ صاحبان علم سورہ اعراف میں بھی بتایا تھا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اعراف میں کچھ مردان حق ہیں جو سب کو ان کے چہروں سے شکلوں سے پہچانتے ہیں۔ پھر اسی سورہ اعراف میں فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ ان میں سے ایک مؤذن نے، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے رحمت سے دور ہوں وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ ادھر بھی اہل علم نے اعلان کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ حشر میں کچھ ہستیاں ہیں جن کی طرف سے اعلان ہوگا۔ قرآن مجید میں وہ ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بھی، اور یہاں بھی قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اعلان کرنے والے اہل علم ہیں۔ وہ اعراف سورہ اعراف میں رجال اعراف اعلان کریں گے، اور ادھر فرمایا اہل علم اعلان کریں گے۔ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ۔ وہ کافر لوگ جن کی روحوں کو فرشتے قبض کر رہے ہوں گے، اور ظالمی انفسہم، اس وقت وہ ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، حالت ظلم میں، حالت کفر میں، حالت شرک میں وہ مر رہے ہیں۔ تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ وہ ظلم کی حالت میں، شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے۔ پہلے بھی کئی بار آپ کو بتایا کہ انسان جب مرنے لگتا ہے اور دنیا سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اور پھر اس کے سامنے حقائق وہ آ جاتے ہیں، وہ ان آوازوں کو سننے لگتا ہے جو عام لوگ نہیں سنتے، وہ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتے۔ وہ جسم کے اندر ابھی روح موجود ہے، لیکن چونکہ اس روح نے جسم کو چھوڑنا ہے، یہ نقطہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، روح نے چونکہ جسم کو چھوڑنا ہے، لہٰذا روح اور جسم کا رابطہ ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت روح کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کے محتاج نہیں، کسی چیز کو سننے کے لیے ان کانوں کے محتاج نہیں ہے،
روح اپنے استقلال حاصل کر رہی ہوگی۔ ہم آگے آپ کو بتائیں گے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی میں تفصیلاً بتائیں گے کہ روح ایک مستقل چیز ہے، اور یہ روح جب اس بدن میں ہے اور وہ اس بدن کے جو دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان وغیرہ آلہ ہے، روح کے لیے آلہ کار، ان آلات کے ذریعے روح چیزوں کو درک کرتی ہیں جب تک اس میں موجود ہے۔ جب اس سے رابطہ سست ہو جاتا ہے یا رابطہ ختم ہوتا ہے تو پھر روح کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سننے کے لیے ان کانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواب کیا ہے؟ خواب میں یہ آنکھیں تو بند ہے لیکن وہ بہت چیزیں دیکھ رہا ہے، ان آنکھوں سے نہیں، روح براہ راست دیکھ رہا ہے۔ کیوں براہ راست؟ اس لیے جسم سے ان کا رابطہ سست ہو گیا۔ جسم کیا ہے؟ جسم سو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بغیر ان کانوں کے آوازوں کو سن رہا ہے خواب میں، ٹھیک ہے۔ رابطہ تھوڑا ضعیف ہو گیا خواب کی وجہ سے، حالت مرگ ہے اور رابطہ اور زیادہ ضعیف ہو جائے گا۔ مرا نہیں ابھی، لیکن جسم اور روح کے درمیان میں رابطہ اور زیادہ ضعیف ہو جائے گا، اور وہ روح اب ان آوازوں کو سننا شروع کر دے گی جو باقی لوگ نہیں سنتے۔ اب روح کو ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست دیکھ لے گی، ٹھیک ہے۔ رابطہ منقطع ہوگا اور ان حقائق کا انکشاف ہو جائے گا اس انسان کے پاس۔ ابھی وہ حالت نزع میں ہے، تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے ان کے روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، ابھی مرا نہیں ہے۔ اس وقت ان کے سامنے حقائق جو ہے واضح ہو جائے گی، اور وجہ یہی ہے کہ روح اور جسم میں رابطہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ روح جو ہے استقلال پیدا کرنے والی ہوتی ہے اور پھر حقائق کا براہ راست مشاہدہ کرنا شروع کرتی ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اس وقت جب روحیں قبض ہونا شروع ہو گئی، مرنے والا ہو گیا، جسم سے رابطہ جو ہے وہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گیا اور حقائق سامنے آ گئے، تو یہ پھر سر تسلیم ہم کرتے ہیں، اب تو فائدہ نہیں۔ القوا السلام، تسلیم، جیسے ہم مان گئے، ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت۔ ما كنا نعمل من سوء، انکار کرتا ہے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، جی ہم تو یہی کر رہے تھے جو ابھی سامنے آیا ہے، یہی کام کر رہے تھے، یعنی اللہ کی پرستش کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم کفر نہیں کرتے تھے، انکار کریں گے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں، خدا کے سامنے تم لوگوں نے کفر کیا ہے، تم لوگوں نے شرک کیا ہے، اور اب جب زندگی ختم ہو رہی ہے انکار کرتے ہو، اس انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے کہیں گے اس آدمی سے جو ابھی مر رہا ہے، مرا بھی نہیں ہے، اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ہر مجرم آپ جس کو اگر پکڑ کے سامنے لائیں تو وہ کیا کہے گا؟ جی مجھے معاف کر، جو میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں وہ یہی کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا۔ جس مجرم کو آپ پکڑیں گے تو وہ یہی کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ پکڑ میں آ گیا تو یہ لوگ کہیں گے جی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ
نہایت برا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اس سے مرنے والے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم میں داخل ہوتا ہے، انسان مرتا ہے، برزخی زندگی گزارتا ہے، اگر برزخی زندگی ہے جن لوگوں، اور پھر اس کے بعد مبعوث ہوتے ہیں قیامت میں، اور پھر حساب کتاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے بڑے بڑے مجرم جو بغیر حساب کتاب کے جہنم جائیں گے، وہاں جہنم جائے گا۔ یہ حشر میں حساب کتاب کے بعد جہنم جائے گا، ابھی تو یہ مر رہا ہے۔ جی ادخلوا ابواب جہنم، اور جہنم میں داخل ہو جاؤ، کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جہنم برزخی ہے، لیکن اس میں ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا ہے۔ جہنم یہاں پر کہا ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے۔ برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ مومنین کہتے ہیں روایات کے مطابق مومنین وادی السلام میں ہوتے ہیں، اور وہ جو جہنمی ہے وہ وادی برہوت میں ہوتے ہیں، وادی برہوت میں، وادی السلام میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو مومنین وارد ہوتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں پیچھے لوگوں کا، ہاں یہ فلانی کا کیا حال ہے، فلانی کا کیا حال ہے، دنیا میں جو ان کے جاننے پہچاننے والے ہیں، تو کہا جاتا ہے وہ بھی تو مرحوم ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں آہ وہ مرحوم ہو گیا پھر یہاں نہیں آیا، اب بیچارہ وادی برہوت چلا گیا، پھر تو فلانی ہمارا ہمسایہ فلانی یہ وہ مرحوم ہو گیا، مرحوم ہو گیا، یہاں نہیں آیا، ہمارے ہاں وادی السلام نہیں پہنچے، اس کا مطلب وادی برہوت چلا گیا، اس پر وہ رحم کھائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے، واقعہ بھی سازندہ ہے، سازندہ واقعہ، اس لیے سناتے ہیں آپ کو اسی جگہ پر۔ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ جو ہمیشہ والا جہنم ہے اس کی خبر ابھی دے رہے ہیں۔ ایک صورت یہی ہے کہ جس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی خبر یہاں ان کو مرنے کے وقت حالت نزع میں یہ خبر دے دی جائے۔ واقعہ یہ ہے، آیت اللہ نراقی علم اخلاق کے ماہرین میں سے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ نجف میں ہوتے تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا گھر پہ۔ بیگم نے کہا کچھ نہیں ہے گھر پہ افطاری کے لیے، کچھ انتظام کرو، بندوبست کرو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جی، یہ نکلتے ہیں باہر۔ ایسے نکلتے تو دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، وہ وادی السلام کی طرف وہاں دفن کرنے کے لیے، یہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ساتھ ہو گئے تو پھر مغرب کی اذان ہو گئی، قبر وہاں تیار ہے اور ابھی دفن نہیں ہوا۔ وہ لوگوں نے کہا حاج شیخ آپ جنازے کے پاس بیٹھے رہے، ہم ذرا افطار کر کے آتے ہیں، نماز پڑھ کے افطار کر کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ نماز افطار کے لیے جنازے کو حاج شیخ کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر نراقی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو بہت خوبصورت ایک باغ سامنے آتا ہے، بہت خوبصورت باغ، وہ چل کر کے اس باغ میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح مڑ کے دیکھا ہے، اس طرف ایک باغ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، وہ پھر اس میں چلے گئے۔ وہاں چلے گئے تو ایک آدمی جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہے، اس کے گرد اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نراقی بھی جا کر کے پاس بیٹھے تو گفتگو ہو رہی تھی آپس میں، اچھا بھائی آپ ابھی مرحوم ہو کر کے آ گئے ہیں، فلانی کا کیا حال ہے؟ نہیں جی وہ تو مر گیا مرحوم، مر گیا، وہ یہاں نہیں پہنچا۔
وادی برزخ چلا گیا۔ پھر کسی کا پوچھا کہ جی وہ بھی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی یہاں نہیں پہنچا، ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی، آیت اللہ نراقی سن رہے ہیں۔ اچھا، اتنے میں ایک سانپ آتا ہے، ایک سانپ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو ڈستا ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا، اور بڑا کراہتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، بہت شدید درد۔ تو نراقی نے کہا کہ یار کیا مسئلہ ہے، یہ سانپ تجھے کیوں ڈستا ہے، یہ اذیت، یہ کربناک مصیبت کیوں ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھیوں میں، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، ہم نے بیچ میں مصالحت کرنے کی کوشش کی، تو ایک فریق راضی ہو گیا، دوسرا فریق جو ہے وہ راضی نہیں ہوا۔ ہم نے ان پر زور چلایا، یار راضی ہو جاؤ، اور وہ قلباً راضی نہیں تھا، ہم نے اس کو مجبور کیا۔ مجبور کرنے کی وجہ سے اس کا جو مالی حق ہے وہ ہماری گردن پر آ گیا، اور یہ سانپ جو ہے وہ وہی چیز ہے، وہی سانپ جو ہے وہ آ کر کے مجھے ڈستا ہے کہ اس کا حق تم لینے کو، وہ راضی نہیں تھا، تم لوگوں نے مجبور کیوں کیا؟ مجبور کرنے سے جو مالی حق ہوتا ہے نا وہ ادا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ واپس آتے ہیں، ایک تھیلا دے دیا چاول کا، وہ تھیلا لے کر کے واپس آ گئے، دیکھا وہ جنازے کے پاس بیٹھے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی شاغ نہیں ہے، ہاتھ میں تھیلا موجود ہے، چاول موجود ہے۔ واپس گھر جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کو چاول دیتے ہیں، بیگم صاحبہ وہ چاول پکاتی ہیں، پورا گھر خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ اور تو ان کی بہن کبھی آئے، دوسرے تیسرے روز آئی، کہا بہت بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو بڑی بہن نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ جنت کا چاول ہے، اس لیے اس کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد وہ جتنا اٹھایا وہ کم ہونا شروع ہو گیا، ورنہ پہلے جاؤ جتنا بھی اٹھاتا وہ کم نہیں ہوتا تھا، کسی کو بتانا نہیں تھا، بتا دیا تو یہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ لوگوں کا حق نہ رکھو ذمے پر۔ دیکھو آیت اللہ نراقی کو زندگی میں عالم برزخ یعنی وادی سلام کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اتنا مقدس تھا، اتنا پہنچا ہوا انسان، ٹھیک ہے، اور وہاں پر لوگوں کا حق لے کر کے یہ شاید وادی سلام پہنچتا ہے، نجات بھی ملتا ہے اس کو، اور ساتھ ساتھ عذاب بھی ہے، ساتھ ساتھ عذاب بھی ہے، یعنی وہ ڈستا ہے سانپ آ کر۔ فادخلوا ابواب جہنم، یہاں جہنم کی خبر دے رہے ہیں فرشتے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی، ورنہ برزخ میں تو ہمیشہ رہنے والی جہنم نہیں ہے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا نہایت برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں شک نہیں ہے، جس میں انسان ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے، اس سے بری جگہ کیا ہوگی۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور متقین سے پوچھا جاتا ہے تو ہمارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں بہترین چیز، نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی، اور اہل تقوی کے لیے یہ کتنا اچھا گھر ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت گزری وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اس کے مقابلے میں یہ لوگ آ گئے، اہل تقوی آ گئے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں سے کہا گیا جو اپنے آپ کو
بچاتے ہیں، اتقوا اپنا بچاؤ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ وہ بچا کر کے زندگی کرنے والوں سے ملوث نہیں ہوتے ہر گن میں، وہ تو نہیں بچا ہوا نا، وہ اپنے آپ کو بچا کر کے چلتے ہیں، ان سے پوچھا گیا۔ ٹھیک ہے، تقوی ہی بنیاد ہے، آخرت ہی تقوی والوں کے لیے ہے، کامیابی تقوی والوں کے لیے ہے، اعمال ہی تقوی والوں کا قبول ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں تقوی کو اگر آپ جمع کریں سارے تقوی کے آیتوں کو، ایک عجیب حقائق سامنے آتے۔ وقیل للذین اتقوا، جو دنیا میں بچا کر کے چل رہے تھے، ان سے جہاں پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارا رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہیں گے قالوا خیرا، خیر ہی خیر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، یہ اہل تقوی کا جواب ہوگا قرآن کے بارے میں، جیسا کہ رسالۃ میں نے ذو العشیرہ کی دعوت میں جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، وہاں فرمایا تھا کہ میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے کر کے آیا ہوں۔ اس آیت میں بھی یہی ہے، قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرت خیر، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، حسنہ ملے گا۔ ایک الگ مباحث ہیں کہ دینی مذہبی تعلیمات، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے مطمع نظر عام لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ یہ آخرت کے لیے، اپنے آخرت کے لیے کام کرو، اور اس میں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا ہے ایک دو جگہ پر، ورنہ دونوں قابل جمع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دنیاوی مفاد کے لیے کام کرتا ہے انسان، وہ ہے اس کے لیے وہ دنیا پرست ہے، وہ تقوی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دنیا میں آخرت میں حسنہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت سی آیت ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ہم آسمان سے موسلا دھار بارش برساتے، ان کے لیے فراواں رزق عنایت کرتے، ہے نا، بہت سی آیات ہے، وہ پہلے بھی بعض آیات ایسے آئی ہیں۔ یہ بھی ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو احسان نیکی کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی نیکی ملے گی، بہترین نیکی، بہترین زندگی، امن و سکون کی زندگی، آرام کی نیند۔ جبکہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بے آرامی کے شکار ہوتے، بہرحال ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے۔ وہ ایک آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایک تنگ زندگی ہے اس کے لیے جو ذکر خدا۔ آج کل کے ماہرین نفسیات نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں میں آنا جانا کرتے ہیں تو ان کے نفسیات میں کے اندر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون سب موجود ہوتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں۔ ایک تو نفسیاتی طور پر داخلی سکون ہے، اور ایک خارجی طور پر بھی نعمتوں کی فراوانی بھی ملے گی۔ نعمتوں کی فراوانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس 3-4 کوٹھیاں ہوں، 5-6 گاڑیاں ہوں۔ نعمتوں کی فراوانی یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے جی، اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہے، آرام سے زندگی کرتے ہیں، عزت سے زندگی کرتے ہیں، یہ ہے دنیا کے نیکی حسنہ۔ عزت ہے، عزت کی روٹی بھی ملتی ہے، زندگی بھی اچھی ہے دنیا میں، ہاں دنیا میں، اور کار خیر کی توفیق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ان لوگوں
للذین اتقوا، غلط فہمی نہ ہو، یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بچا کر کے چلتے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ان کو اجر ملتا ہے، ثواب دارین جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر تو ہے ہی بہتر، اس دنیا سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ خدا جانتا ہے، ہم کو نہیں پتہ۔ خیرون بہتر ہے، ٹھیک ہے، کتنا بہتر ہے، دگنا بہتر ہے، تگنا بہتر ہے، 100 گنا اور 1000 گنا بہتر ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ آخرت کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے۔ وہ ایک مطلب بیان کرتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنا بہتر یہ اللہ جانتا ہے کتنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، دنیا میں بھی نیکی، دنیا میں بھی ثواب، دنیا میں بھی اجر، دنیا میں بھی عزت، دنیا میں بھی روٹی، ٹھیک، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہتر اس زندگی سے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اپنے آپ کو بچا کر کے چلنے والوں کا گھر کتنا خوبصورت گھر ہوگا، وَلَنِعْمَ، کتنا بہترین، کتنا اچھا گھر ہوگا، کن لوگوں کا؟ تقوی والوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔